اللہ یہ لے لیتے ہیں۔ یہ بہن نے فرمایا کہ گردوں کا مسئلہ ہے، بار بار میں ناپاک ہو جاتی ہوں، یہ آدھا پونے گھنٹے میں پیشاب آ جاتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بہن، اگر پیشاب بہرحال کپڑوں پہ گر جاتا ہے، جسم پہ لگتا ہے تو ناپاک تو ہوں گی۔ اس کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا آپ کپڑا وغیرہ رکھ لیں کہ جب پیشاب اگر فرض کر لیں کہ واش روم جانے سے پہلے تک بعض اوقات نکل جاتا ہے تو وہ اس میں جذب ہو جائے، کوئی پیڈ وغیرہ پہن لے جیسے، یا یہ پیمپر وغیرہ ہوتے ہیں بچوں کے، اس طرح کے یوز کریں اور اپنے آپ کو ناپاکی سے بچائیں۔ لیکن اگر آپ نے بہرحال یہ آپ کا پیشاب نکل جاتا ہے، کپڑے یا بدن پہ لگے گا تو نماز پڑھنے کے لیے اسے پاک کرنا لازم ہی ہوگا۔ یقیناً یہ ایک آزمائش تو ہوتی ہے، لیکن آپ کو اس آزمائش پہ پورا اترنا ہے، اس پہ آپ کو اللہ تعالیٰ بڑا اجر و ثواب دے گا۔ اور میں اکثر یہ گزارش کرتا ہوں، دعا کریں میں بھی اس پر عمل پیرا ہو جاؤں کہ ہمیں ایک مخصوص وقت میں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلے ہم بالکل خیال نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے لائف اسٹائل کو ایسا کر لیتے ہیں کہ فزیکلی ایکٹیویٹیز بالکل نہیں ہوتی، کھانے پینے میں کوئی احتیاط نہیں ہوتی، بیماریاں اندر پلتی رہتی ہیں، ٹیسٹ کبھی ہم نے باڈی ٹیسٹ کروانے کا کبھی سوچا ہی نہیں ہے، نتیجہ نکلتا ہے کہ بیماریاں پلتی رہتی ہیں، پھر ایک ایسا ایج کا مطلب ٹائم آ جاتا ہے کہ ہمارا اندر کا دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے اور پھر وہ ساری بیماریاں باہر آتی ہیں۔ پھر بچوں کے لیے بھی آزمائش، ماں باپ کے لیے خود آزمائش، خود اپنے لیے بہت ساری آزمائش ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی میں کچھ فزیکلی ایکٹیویٹیز رکھیں، کوئی ایکسرسائزز وغیرہ کریں، کھانے پینے میں احتیاط رکھیں، سونے جاگنے کے اندر لائف اسٹائل تھوڑا سا صحیح رکھیں تاکہ اس وقت میں آ کر، آخری وقت میں آ کر انسان نہ کسی پر بوجھ بنے اور نہ اس قسم کی قلبی کوفت کا شکار ہو۔ ہاں، تمام تر احتیاط کے باوجود بھی اگر بیماری آ جاتی ہے پھر ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی ہے، لیکن جب ہماری سستیوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو پھر کسی اور کو بلیم دینے کے بجائے ہمیں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے۔ تو احتیاط کر لیں، بہت اچھی بات ہے۔ مزید بہن نے کہا کہ شوہر کا وصال ہوا، بچوں کی ذمہ داری ماں پر آئی تو اس نے بینک میں پیسہ رکھوا دیا بچوں کے لیے تاکہ بعد میں لے لیں، اور اس پہ وہ سود وغیرہ بنتا رہتا ہے، بعد میں جب دیتے ہیں تو لینا کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ اگر اس طریقے سے صرف اپنے فیوچر کو دیکھ کر یا اپنی موجودہ تنگ دستی یا پریشانی کو دیکھ کر ناجائز کام کی اجازت مل جائے تو پھر تو ہر شعبہ زندگی میں اجازت دے دینی چاہیے۔ رشوت خور بھی یہ کہتا ہے میری مجبوریاں ہیں، موبائل سنیچنگ کرنے والے، چوری کرنے والے بھی پکڑے جاتے ہیں، کہتے ہیں میں کیا کروں، کھانے کو نہیں تھا تو مجھے کرنا پڑا۔ حتیٰ کہ بعض جسم فروشی کرنے والی خواتین یہی عذر پیش کرتی ہیں کہ ہم نے قرض مانگ کر دیکھ لیا، جاب دیکھ لی، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں، نہ جاب کرنے کے لیے تیار، جاب دینے کے لیے تیار، آخر میں بچوں کو کیا کروں؟ تو کیا ان کا یہ عذر قبول کر لیا جائے؟ تو یہ جو ہمارے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ فوراً بینک میں پیسہ رکھوایا تاکہ پیسہ سیف رہے اور سود کھانا شروع ہو گئے، اور بڑے معصوم ہو کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی کیا کریں، پھر یہ پیسہ انویسٹ کریں گے ضائع ہو جائے گا، اس لیے سود کھانا شاید ہمارے لیے جائز ہو گیا۔ تو آج کی تکلیف پر آپ صبر نہیں کر پا رہے، سوچئے جب اللہ اگر ناراض ہوا، اسی سود کی بنا پر جو عذابات قبر ہوں گے، ہمارے نبی کریم نے سفر معراج میں عذاب قبر ہوتے دیکھا ہے سود والوں پر۔ ایک شخص تھا، وہ نہر میں تھا، قریب آتا تو دوسرا آدمی پتھر پھینکتا، اس کے منہ میں چلے جاتا، وہ پھر واپس جاتا، پھر تیرتا آتا، پھر منہ پہ پتھر مارتا، اندر چلے جاتا۔ تو بتایا گیا یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، اور پھر میدان محشر میں تو علیحدہ عذاب اور تکلیف، ذلت، رسوائی، اور پھر جہنم میں داخلہ۔ سود کا ایک درہم ایسا ہے جیسے اپنی والدہ سے 30 بار زنا کرنا۔ یہ بعض روایات میں ہے، اتنی گندگی ہے یہ، اور ہم بڑے معصوم ہو کر اپنی لائف اسٹائل کو اور اپنی زندگی کو پرسکون رکھنے کے لیے جیسے ریٹائر ہوئے سارا پیسہ لے کر بینکوں میں رکھوا دیا اور سود کے اوپر پل رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور بڑے آرام سے جا رہے ہیں ہم۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یا تو آپ کسی قابل اعتماد آدمی کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں، یا کوئی ایسا اسلامک بینک، کوئی بھی بینک جس میں ایک مفتی صاحب ایز اے شرعی ایڈوائزر ہوں، اور وہ ذمہ داری لیں کہ یہ جو پروڈکٹ ہے جس میں آپ پیسہ انویسٹ کریں گے، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس میں کوئی خلاف شرع چیز نہیں ہے، اس مقام پر آپ انویسٹ کریں۔ اب آپ کی ذمہ داری ختم، اب یہ مفتی صاحب کی ذمہ داری ہے، اگر انہوں نے غلط بولا تو وہ میدان محشر میں پھنسیں گے، آپ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ آپ نے اہل علم سے سوال کیا، ان کی ہدایت کے مطابق پیسہ رکھوایا، اب جو پیسہ ملے گا وہ جائز ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے جب کوئی بینک ہوتا ہے جس میں شرعی ایڈوائزر ہوتے ہیں، وہ آپ کے پیسے کو کہیں نہ کہیں جائز طریقے سے انویسٹ کریں گے، اور اس کو مضاربہ اکاؤنٹ کہا جاتا ہے۔
مداربت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے پیسہ ہوتا ہے، دوسری طرف سے محنت ہوتی ہے، اور پروفٹ میں دونوں شریک ہوتے ہیں۔ تو اس کے یہ مداربہ اکاؤنٹ کے اندر آپ ڈلوائیں گے، اس سے جو پیسہ آئے گا شاید یہ تھوڑا سا کم آپ کو نفع ملے گا، لیکن بہرحال طیب کہلا سکتا ہے، اس وجہ سے کہ شرعی ایڈوائزر موجود ہیں۔ یہ بہن نے فرمایا کہ جس طرح نفلی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر رکھنا منع ہے، اگر ہمارے پہلے فرض روزے رہ گئے ہوں تو کیا وہ بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رمضان کے روزوں میں تو کوئی کمپرومائز ہو نہیں سکتا، وہ تو اپنے وقت کے اوپر رکھنے ہیں، ان کے لیے وقت مخصوص ہے۔ اس میں تو اگر شوہر یہ کہہ رہا ہو روزہ نہ رکھو، مجھے تمہاری ضرورت ہے، تو بیوی اس کا کہنا نہیں مانے کہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ لیکن نفلی روزے کی چونکہ کوئی شریعت نے وقت مقرر نہیں کیا، اسی طرح قضائے عمری کے لیے جو آپ کے روزے رمضان کے رہ گئے، اگر ہماری بہن اس کی قضا کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہوتا، یہ مطلق عن الوقت کہلاتے ہیں، یعنی وقت کی قید سے آزاد۔ تو لہذا اگر شوہر کو پھر بالفرض ضرورت ہے، وہ نہیں چاہتا کہ بیوی روزہ رکھے، تو بیوی اس کا کہنا مان لے اور بعد میں کسی دن رکھ لے روزہ، وہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے، ہر وقت تو شوہر روکے گا بھی نہیں، منع بھی نہیں کرے گا۔ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ شوہر نے کہا جب میں رکھوں تب تم بھی رکھ لینا، بہت اچھی بات ہے، ان چیزوں کے اندر جھگڑا بالکل بھی نہ کریں، اس میں شوہر کی اطاعت کر لینی چاہیے۔